تو چلیں اس کی پہلی ٹے ہٹاتے ہیں۔ کردار کہتا ہے، میں بنارس گیا تھا اپنے والد کا کریا کرم کرنے، سوچا تمہارے لیے تھوڑا گنگا جل کہتا ہوں۔ اچھا، پہلی نظر میں کیا لگتا ہے؟ ایک سیدھی سی بات ہے، انفارمیشن دے رہا ہے، ایک روایتی تحفہ لا رہا ہے۔ مطلب والد کا انتقال ہوا، وہ رسم کرنے بنارس گیا اور آتے ہوئے دوسرے کردار کے لیے گنگا جل لے آیا۔ پاک پانی، سادہ سی بات۔ ہاں، سادہ تو ہے، لیکن اس سادگی میں بھی بہت کچھ ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ کردار صاف ظاہر ہے، سوگ میں ہے۔ والد کا کریا کرم یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ایک بہت گہرا تجربہ ہوتا ہے، روحانی بھی، ذاتی بھی۔ انسان زندگی، موت، ان سب پر سوچنے لگتا ہے، اور بنارس کا ماحول بھی ایسا ہے، وہ آپ کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو وہ ایک خاص کیفیت سے گزر کر آیا ہے۔ دوسری بات، یہ گنگا جل لانا، ہاں، پاکیزگی کی علامت ہے، ہم نے بات کی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تحفہ کیوں؟ کیا یہ بس ایک نیک خواہش ہے، یا اس کا تعلق آگے آنے والی باتوں سے ہے؟ کہیں یہ وہ جو کہتے ہیں پیسو اگریسو قسم کی تمہید تو نہیں؟ جب کوئی دکھ میں ہونا تو اس کی باتوں، اس کے کاموں کے معنی اکثر ذرا زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں۔ کیا وہ خود پاک ہونا چاہ رہا تھا اور اسی کا حصہ دوسرے کو دے رہا ہے، یا مقصد کچھ اور ہے؟ آپ کی بات بہت اہم ہے، کیونکہ اگلی ہی لائن وہ اس سادہ سے تحفے پر جیسے سوال اٹھا دیتی ہے، رخ بالکل بدل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تم نئی زندگی شروع کرنے والی ہو، کم سے کم پرانے گناہ تو دھو لو۔ یہاں آ کر لہجہ، مطلب سب بدل گیا۔ جو پہلے ایک ہمدردی یا چلو ایک نیوٹرل سی بات لگ رہی تھی، وہ اب ایک ذاتی حملہ لگ رہا ہے، طنز ہے، یا شاید کوئی کڑوا مشورہ۔ یہ واقعی چونکانے والا موڑ ہے۔ بالکل بالکل۔ یہ تضاد دیکھیں، ایک طرف گنگا جل، پاکیزگی، نئی شروعات، دوسری طرف پرانے گناہ۔ سننے والا فوراً سوچتا ہے کہ بھئی ان دونوں کے بیچ آخر کیا کہانی ہے، کیا ماضی رہا ہے؟ یہ نئی زندگی، زیادہ امکان تو یہی ہے کہ شادی وغیرہ کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی نیا رشتہ، جو عام طور پر تو اچھی بات سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ کردار اسے پرانے گناہوں سے جوڑ رہا ہے۔ اور یہ پرانے گناہ، یہ کیا ہے؟ کوئی پچھلی محبت، کوئی دھوکہ، سماج کی نظر میں کوئی غلطی، یا کچھ ایسا جسے صرف یہی کردار گناہ سمجھتا ہے؟ مطلب کیا یہ اصلی گناہ ہے، یا بس اس کے اپنے ذہن کی، اپنی کڑواہٹ کی پیداوار؟ یہ جو ابہام ہے نا، یہی اس ڈائلاگ کی اصل طاقت ہے۔ ہمیں جاننے کا شوق ہوتا ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اور وہ جو لفظ استعمال کیا ہے، کم سے کم، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ جیسے کہہ رہا ہوں، چلو ٹھیک ہے، نئی زندگی شروع کر رہی ہو، شاید تم بدلو نہ بدلو، پر چلو یہ رسمی پوری کر لو، گنگا جل سے پاک ہو جاؤ، شاید تمہارے ماضی کے داغ کچھ دھل جائیں۔ اس میں ایک بے بسی سی بھی ہے، طنز تو ہے ہی، اور شاید ایک فیصلہ سنانے والا انداز بھی۔ یعنی بولنے والے کو لگتا ہے کہ مخاطب کی یہ جو نئی زندگی ہے نا، یہ شاید اتنی صاف ستھری نہیں، یا کم سے کم ماضی کا سایہ تو اس پر ہے ہی۔ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گنگا جل لانے کا اصل مقصد ہی یہ تانا دینا تھا؟ مطلب تحفہ تو بس ایک بہانہ تھا اس چپتی ہوئی بات کو کہنے کا۔ یہ کردار کی پیچیدگی دکھاتا ہے نا، وہ سیدھا سیدھا الزام نہیں لگا رہا، بلکہ ایک مقدس چیز کے پیچھے چھپ کر اپنی بات کہہ رہا ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے، بالکل، یہ تو انسانی فطرت ہے نا۔ کبھی کبھی ہم سب سے کڑوی باتیں بھی ایک اچھی سی پیکنگ میں لپیٹ کر دیتے ہیں، اور گنگا جل جیسی مقدس چیز کو اس طرح استعمال کرنا، یہ خود میں ایک گہری بات ہے۔ یہ رشتوں کی وہ پیچیدگی دکھاتا ہے جہاں محبت، نفرت، الزام، روایت، سب کچھ گڈمڈ ہو جاتا ہے۔ یہ ڈائلاگ صرف کہانی ہی سنا رہا، یہ کرداروں کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ، ان کے بگڑے ہوئے تعلق کو دکھا رہا ہے۔ اور جب ہم سوچتے ہیں کہ چلو بات شاید یہاں ختم ہو گئی، تب آتا ہے آخری حصہ، جو پہلے سے بھی زیادہ گہرا ہے، زیادہ دردناک، اور شاید پتہ نہیں کچھ منحوس سا بھی لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے، شنکر تمہیں بیٹا دے، تب تمہیں سمجھ آئے گا کہ جو عشق میں مرتے ہیں وہ بھی کسی کے بیٹے ہوتے ہیں۔ یہ کہاں سے آ گئی بات؟ 1 منٹ پہلے گناہوں کی بات تھی، اب بیٹے کی دعا اور عشق میں مرنے والے۔ یہ دعا جیسی جو لائن ہے نا، بہت عجیب ہے۔ ایک طرف تو ہندو روایت میں بیٹے کی پیدائش کو بڑی نعمت سمجھتے ہیں، خاندان کا نام چلانے والا، اور شنکر بھگوان سے یہ دعا مانگنا، ٹھیک ہے، ایک روایتی بات ہو سکتی ہے، لیکن
جس طرح اسے فوراً عشق میں مرنے والوں کے درد سے جوڑا ہے، وہ اس دعا کو دعا نہیں رہنے دیتا، کچھ بد دعا جیسا بنا دیتا ہے۔ یہ خوشی کی خواہش کم لگتی ہے اور آنے والے دکھ کا اشارہ زیادہ۔ اس آخری حصے میں بھی کئی پرتیں ہیں۔ پہلا تو شنکر بھگوان کا ذکر ہے، جیسے ہم نے پہلے بنارس کی بات کی۔ کاشی شیو کا شہر ہے، اور شیو صرف بنانے والے دیوتا نہیں، وہ تباہی اور تبدیلی کے بھی دیوتا ہیں۔ تو شنکر کا نام لینا خاص طور پر اس کانٹیکسٹ میں، یہ صرف ایک دعا نہیں ہے، اس کے معنی گہرے ہو سکتے ہیں۔ کیا یہ اس نئی زندگی کے ممکنہ انجام کی طرف اشارہ ہے، محبت کے تباہ کن پہلو کی طرف؟ دوسرا، بیٹے کی پیدائش کی دعا کو عشق میں مرنے سے جوڑنا، یہ بہت ہی پاورفل اور ایک دم غیر متوقع۔ عام طور پر بیٹے کی دعا کا مطلب زندگی، نسل کا چلنا، خوشی، یہ سب ہوتا ہے۔ یہاں اسے جوڑا جا رہا ہے موت سے، نقصان سے، محبت کی ناکامی سے۔ کردار جیسے کہہ رہا ہے کہ جب تم خود ماں بنو گی، جب تمہیں پتا چلے گا بیٹا کیا ہوتا ہے، تب تمہیں وہ درد سمجھ آئے گا جن ماں باپ کو ہوتا ہے جن کے بیٹے عشق میں مر جاتے ہیں۔ تب تمہیں سمجھ آئے گا، یہ الفاظ یہ بہت اہم ہیں۔ یعنی بولنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ یعنی مخاطب ابھی اس درد کو نہیں سمجھ سکتی۔ کیا وہ اسے مستقبل کے کسی دکھ کے لیے تیار کر رہا ہے، یا وہ صرف اپنی بھڑاس نکال رہا ہے اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر؟ شاید اپنے والد کی موت کا غم، یا ماضی میں عشق کی وجہ سے کوئی اور نقصان اٹھایا ہو۔ اور یہ بات سیدھی جڑتی ہے فلم کے ٹائٹل سے، تیرے عشق میں۔ یہ ڈائلاگ صاف بتا رہا ہے کہ اس فلم میں عشق کو صرف رومانس کے طور پر نہیں دکھایا جائے گا، بلکہ ایک طاقتور، شاید تباہ کرنے والی قوت کے طور پر۔ یہ محبت کی قیمت، اس کے لیے دی جانے والی قربانیاں، اور خاص طور پر والدین پر اس کے اثرات، ان سب کو شاید تھیم بنائے گا۔ وہ بھی کسی کے بیٹے ہوتے ہیں۔ یہ لائن عشق کرنے والوں کو ان کے خاندان، خاص طور پر ماں باپ کی محبت اور امیدوں کے ساتھ جوڑ کر دیکھتی ہے۔ تو اگر ہم ان ساری باتوں کو ایک ساتھ دیکھیں، یہ چند لائنیں ہمیں ایک پیچیدہ جال میں الجھا دیتی ہے۔ کردار کا اپنا غم ہے، والد کی موت، وہ ایک مقدس تحفہ لاتا ہے، گنگا جل، لیکن مقصد شاید پاک کرنا نہیں بلکہ ماضی کے گناہوں کی یاد دلانا ہے۔ مخاطب ایک نئی زندگی شروع کر رہی ہے جس پر ماضی کا سایہ ہے، اور آخر میں ایک دعا، جو دعا کم اور ایک دردناک سبق یا پیشن گوئی زیادہ لگتی ہے۔ اور یہ سب جوڑا ہے محبت کے المناک انجام اور والدین کے دکھ سے۔ واقعی حیرت ہوتی ہے، اتنے کم لفظوں میں اتنی شدت، اتنی کہانی کیسے بھر دی۔ یقیناً، اور یہ ہمیں ڈائریکٹر آنند ایل رائے کے کام کے انداز کی بھی یاد دلاتا ہے نا۔ وہ اکثر اپنی فلموں میں، جیسے رانجھنا تھی یا تنو ویڈز منو، چھوٹے شہروں کے پس منظر میں محبت، سماجی دباؤ، انسانی رشتے، ان کی پیچیدگیوں کو بہت گہرائی سے دکھاتے ہیں۔ ان کے کردار اکثر جذباتی طور پر بہت شدید ہوتے ہیں، متضاد ہوتے ہیں، گرے ایریا میں رہتے ہیں۔ یہ ڈائلاگ بھی ویسے ہی ایک پیچیدہ، جذباتی طور پر بھرپور کہانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جہاں محبت اتنی معصوم نہیں ہوتی، اس کی قیمت ہوتی ہے۔ تو یہ مکالمہ صرف ٹیزر کا حصہ نہیں، یہ شاید فلم کی روح کی ایک جھلک ہے۔ یہ کرداروں کے بیچ ایک گہرے، شاید کڑوے ماضی اور ایک غیر یقینی، ممکنہ طور پر دکھ بھرے مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ گنگا جل سے گناہوں کو دھونا اور پھر عشق میں مرنے والے بیٹے، یہ پاکیزگی اور تباہی، زندگی اور موت کے بیچ ایک مسلسل کشمکش دکھاتا ہے۔ ہاں، اور یہ فلم کے ممکنہ کانفلکٹس کی بنیاد بھی رکھتا ہے۔ کیا یہ فلم سماجی روایت کو چیلنج کرے گی، ذات پات کا مسئلہ اٹھائے گی، جیسا ان کی کچھ پچھلی فلموں میں ہوا ہے، یا محبت کے نام پر جو تشدد ہوتا ہے، اس جیسے موضوعات کو چھیڑے گی؟ یہ مکالمہ ان تمام امکانات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بنارس کا پس منظر، شنکر کا نام، گنگا جل، گنا، عشق میں موت، یہ سارے عناصر مل کر ایک بہت ہی پاورفل اور تہدار کہانی کا وعدہ کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو آخر میں یہ مکالمہ ہمیں کن سوچوں میں چھوڑ جاتا ہے؟ یہ کردار جو بنارس سے آیا ہے، کیا وہ صرف اپنا غم بانٹ رہا ہے، یا وہ سچ میں مستقبل کی کوئی جھلک دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ دوسرا کردار واقعی ان پرانے گناہوں کا ذمہ دار ہے، یا یہ صرف بولنے والے کی اپنی تلخ یادیں ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال، فلم کا ٹائٹل
تیرے عشق میں اس ڈائلاگ کی روشنی میں اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کیا یہ عشق جان لیوا ہوگا یا یہ موت کسی اور قسم کی موت کا استعارہ ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو شاید فلم دیکھنے تک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ امید ہے آپ کو اس گفتگو میں اس مکالمے کی تہوں کو کھولنے میں ہمارے ساتھ مزہ آیا ہوگا۔ اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، کچھ نئی باتوں کے ساتھ۔